بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف و صلاح کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود السلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط سالی آئی تھی مدینہ اور اس کے علاقے میں، کہ اس کے اوپر انہوں نے کس طرح قابو پایا تھا، اس کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کو بھی قابو کر پائے نہیں تھے، تو اسی دوران شام بھی فتح ہو چکا تھا رومیوں کے ہاتھ سے، اور عراق بھی فتح ہو چکا تھا ایرانیوں کے ہاتھ سے۔ تو ابھی قحط پوری طرح سے ختم نہ ہونے پایا تھا، تو اللہ نے یہ مصیبت ان کے سروں پر سے دور نہ کی تھی کہ شام میں وبا کے پھوٹنے اور اس کے عراق تک پہنچ جانے کی خبر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بے چین کر دیا۔ فلسطین کے ایک شہر امواس میں طاعون پھیلا اور اس کی چھوت نے پورے شام کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ مرض کا حملہ اتنا شدید تھا کہ جس کو بھی وہ ہدف بناتا تھا اسے تیزی سے موت کے منہ میں پہنچا دیتا تھا، اور افسوس کہ اس نے بہت سارے انسانوں کو ہدف بنایا۔ یہ وبا مہینوں تک پھیلی رہی اور 25,000 مسلمان اس کی بھینٹ چڑھ گئے تھے، جن میں بہت بڑے بڑے صحابی تھے، جن میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل، ابی سفیان، حارث بن ہشام، سہیل بن عمرو، ابا بن سہیل، انہی جیسے سینکڑوں اکابر بڑے بڑے صحابہ کرام شامل تھے۔ حارث بن ہشام اپنے بستر اپنے 70 اہل خاندان کے ساتھ مدینہ سے شام چلے گئے تھے، ان میں سے سوائے 4 کے باقی سارے اس اجل کا شکار ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس طاعون میں جو شہریوں کی طرف فوجیوں میں بھی پھیل گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے 40 افراد کام آئے۔ اس تباہی نے لوگوں پر دہشت طاری کر دی اور اس کے عواقب سے تھرا اٹھے۔ اگر اس وقت دشمن پلٹ کر ان پر حملہ کر دیتا تو وہ یقیناً اس کا مقابلہ نہ کر سکتے، لیکن رومیوں کو اندیشہ تھا کہ جو وبا مسلمانوں پر چھائی ہوئی ہے کہیں ان پر بھی مسلط نہ ہو جائے، اس لیے وہ حملہ کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ وبا کی خبریں ابتدا پریشان کن تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام جانے کا ارادہ فرما رہے تھے کہ فتح کے بعد اس کا نظم و نسق مرتب فرمائے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے چلے، اور جب تبوک کے قریب پہنچے، سرخ کے مقام پر پہنچے تو سپہ سالاران عساکر اسلامی فوجی حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یزید بن ابی سفیان اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ انہوں نے اطلاع دی کہ سرزمین شام جراثیم زدہ ہو گئی ہے اور طاعون کی شدت کا ذکر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر سن کر انتہائی افسوس ناک ہوئے، اور شام کے وقت مہاجرین اولین کو بلا کر ان سے مشورہ کیا کہ وبا کے باوجود شام کا سفر جاری رکھا جائے یا مدینہ کی طرف واپسی کا فیصلہ کیا جائے۔ حاضرین میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ ایک گروہ نے کہا، آپ ایک ایسے مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں جس میں خدا کی خوشنودی کے سوا اور کچھ طلب نہیں۔ وبا آپ کو روک نہیں سکتی اور آپ کے لیے روک نہیں بننی چاہیے۔ لیکن دوسرے گروہ نے عرض کی، وہاں ہلاکت و فنا کا دورہ ہے، ہماری رائے نہیں ہے کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ مہاجرین کی طرح انصار نے بھی باہمی اختلاف رائے کا اظہار کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے مہاجرین کی باتیں سن لی ہیں اور انہی کو دہرا رہے ہیں۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ان مہاجرین کو جمع کیا جو فتح مکہ کے وقت موجود تھے، اور ان سے مشورہ طلب فرمایا۔ ان میں سے ایک نے بھی اختلاف نہ کیا، اور سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ لوگوں کو واپس لے چلیے، وہ ہلاکت و فنا کی جگہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا حکم دے دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ صبح ہوتے ہی سامان سفر تیار کریں۔ صبح کی نماز کے بعد امیر المومنین نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں واپس جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان مشوروں میں اور فیصلوں کے وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے،
جب انہیں اس بات کا علم ہوا تو حضرت عمر سے بولے، عمر قضائے الہی سے بھاگتے ہو؟ حضرت عمر اس اعتراض سے مبہوت ہو گئے اور تھوڑی دیر تک حضرت ابو عبیدہ کو ٹکٹکی باندھتے دیکھتے رہے۔ پھر فرمایا، کاش یہ بات کوئی اور کہتا۔ ہاں، میں بھاگ رہا ہوں قضائے الہی سے، قضائے الہی کی طرف۔ سر جھکا کر کچھ سوچتے رہے اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، کیا خیال ہے کہ اگر ایک شخص ایک ایسی وادی میں اترے جس کا ایک حصہ سرسبز اور دوسرا بنجر ہو، تو کیا جس نے بنجر حصے میں بھیڑیں چرائیں قضائے الہی سے نہیں چرائیں، اور جس نے سرسبز حصے میں بھیڑیں چرائیں قضائے الہی سے نہیں چرائیں؟ اس گفتگو کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ سے شام کے حالات اور وبا سے بچنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ کیا یہ دونوں ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو دیکھا کہ کھلبلی مچی ہوئی اور پوچھا، کیا بات ہے؟ اور جب لوگوں نے بات بتائی کہ مجھے اس بات کے متعلق علم ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اگر تم سنو کسی ملک میں وبا پھیلی ہے وہاں مت جاؤ، لیکن اگر تم کسی جگہ ہو اور وبا پھوٹ پڑے تو وہاں سے بھاگو نہیں۔ یہ حدیث سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے اور فرمایا، الحمدللہ، لوگوں چلو۔ حضرت عمر اپنے ہمراہیوں کو لے کر مدینہ واپس چلے گئے اور سرداران فوج اپنی اپنی عملداریوں میں مدینہ پہنچ کر حضرت عمر نے شام کے مسلمانوں کے متعلق سوچنا شروع کیا کہ انہیں طاعون کی تباہ کاریوں سے کیسے بچایا جائے۔ خاص طور پر امیر المومنین کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی زندگی اس لیے بھی اور بہت عزیز تھی کہ وہ انہیں اپنے بعد خلیفہ نامزد کرنا چاہتے تھے۔ کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثقیفہ بنی سعدہ میں انصار کو دعوت نہیں دی تھی کہ وہ ان دونوں حضرت ابو عبیدہ اور حضرت عمر میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ مسلمانوں نے پہلے حضرت ابو بکر کی بیعت کی اور اس کے بعد حضرت عمر کی۔ ان حالات میں حضرت ابو عبیدہ کو خلیفہ نامزد کرنا اور لوگوں کو ان کی بیعت کی دعوت دینا کسی طرح مناسب نہ تھا، لیکن اگر وہ طاعون میں وفات پا جاتے ہیں تو حضرت عمر کس کو خلیفہ نامزد کریں گے؟ اس کے علاوہ حضرت عمر کو حضرت ابو عبیدہ سے بے انتہا محبت تھی اور ان کے دل میں اس مومن کا بڑا رتبہ تھا، اس لیے کہ حضرت ابو عبیدہ خدا پر اٹل ایمان رکھتے تھے، ادائے فرض کو اپنی زندگی پر مقدم سمجھتے ہیں اور وہ کسی وقت اور کسی قیمت پر اپنے ساتھیوں کو شام میں چھوڑ کر قضائے الہی سے نہیں بھاگیں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خط ارسال کیا اس میں اپنے اندیشوں کی طرف اشارہ نہ کیا بلکہ لکھا، میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں آپ سے زبانی بات چیت کرنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ خط پڑھتے ہی روانہ ہو جائیں گے۔ ابو عبیدہ نے یہ خط پڑھ کر حضرت عمر کا مطلب سمجھ لیا کہ وہ انہیں وبا کی حدود سے نکالنا چاہتے ہیں اور فرمایا، اللہ امیر المومنین کو معاف فرمائے۔ اس کے بعد حضرت عمر کو لکھا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو میری ضرورت ہے، لیکن میں اسلامی لشکر میں ہوں اور میرے دل میں اسے چھوڑنے کا کوئی خیال نہیں ہے، چنانچہ اس وقت تک اپنے ساتھیوں سے جدا نہیں ہونا چاہتا جب تک اللہ میرے اور ان کے متعلق اپنا حکم صادر نہ فرما دے۔ امیر المومنین مجھے اپنے ارشاد کی تعمیل سے معذور سمجھیے اور لشکر میں ہی رہنے دیجیے۔ حضرت عمر یہ خط پڑھ کر رونے لگے۔ حاضرین نے پوچھا کہ کیا ہوا، ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا؟ حضرت عمر نے کہا آنسوؤں سے گھٹی آواز میں جواب دیا، نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ان کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عمر حضرت ابو عبیدہ کو خط پڑھ کر روئے اور سوچنے لگے کہ اہل شام کو ہلاکت کے اس بھنور سے کیسے نکالے۔ اہل الرائے اصحاب سے مشورہ کے بعد انہوں نے حضرت ابو عبیدہ کو لکھا، تم لوگوں کو نشیب میں لے کر اترے ہو، اس لیے کسی بلند اور پرفضا مقام پر چلے جاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ ابھی اس حکم کی تعمیل کے متعلق سوچ ہی رہے تھے کہ طاعون نے ان پر وار کر دیا اور اللہ کو عزیز ہو گئے۔ حضرت
حضرت ابو عبیدہ نے اپنا جانشین حضرت معاذ بن جبل کو نامزد کیا تھا، لیکن پہلے ان کے صاحبزادے اور بعد کو وہ خود طاعون میں مبتلا ہوئے اور دونوں انتقال فرما گئے۔ حضرت معاذ نے اپنا قائم مقام حضرت عمرو بن عاص کو بنایا۔ حضرت عمرو بن عاص نے ایک تقریر کی اور فرمایا، وبا جب پھوٹتی ہے تو آگ کی طرح پھیلتی ہے، پہاڑوں میں چھپ کر اپنی جانیں بچاؤ۔ اس کے بعد لوگوں کو لے کر وہاں سے نکلے اور پہاڑوں میں چلے گئے تاکہ وبا کا زور گھٹتے گھٹتے بالکل ختم ہو گیا۔ امیر المومنین کو حضرت عمرو بن عاص کی اس تقریر کا علم ہوا تو صرف انہوں نے پسند نہ کیا بلکہ اس کو کہا کہ یہ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی ہے جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دیا گیا تھا۔ وبا کا سبب چاہے کچھ ہو، بہرحال لوگ حضرت عمرو بن عاص کے کہنے پر پہاڑوں میں چلے گئے کہ طاعون کا زور ٹوٹ جائے، لیکن اس وقت تک شام میں 25,000 مسلمان اس قہر الہی سے نظر ہو چکے تھے، اور یہ وبا شام سے عراق منتقل ہو کر سب سے زیادہ اہل بصرہ کی بھیڑ لے چکی تھی، جو اسلامی لشکر کا بہترین حصہ تھا۔ اس کے باوجود یزدگرد نے عراق واپس لینے کی اس لیے فکر نہ کی، اس سے زیادہ فکر نہ کی تھی جتنی ہرقل نے فلسطین یا شام واپس لینے کے لیے کی تھی۔ ہرقل کی طرح اسے بھی یہ خوف تھا کہ طاعون اس کی فوجوں میں پھیل کر شام سے ایران منتقل نہ ہو جائے اور اس کی ہلاکت خیزیاں جنگ اور اس کے نتائج سے کہیں زیادہ تباہ کن ثابت نہ ہوں۔ یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا اسلامی لشکر کے اوپر۔ ایک کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کا ایک لشکر، فوجوں کا لشکر جا رہا تھا، تو رات کو وہ سویا تو صبح اٹھ نہیں سکا اس وبا کی وجہ سے۔ اتنی خطرناک وبا تھی اور اس نے اتنا نقصان پہنچایا اسلامی لشکر کو، صحابہ کرام کو۔ ہمارے صحابہ کرام اس میں اتنے شہید ہوئے جتنی جنگوں میں اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنے اس وبا کی وجہ سے نقصان ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔